الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسان سن بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ کامیاب انسان بھی وہی ہے جو عبادت ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنائے، ورنہ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے غافل رہے اور دنیا کی ہر آسائش اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے مہیا کرنے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو وہ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 98-99۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر باقی سب مہینوں کی بنسبت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں جس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے وہ ہے روزہ، اور اس کا اہتمام بھی پورے مہینے میں کیا، کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، اور نہ ہی اس مہینے کے کسی ایک دن کے روزے کی کوئی فضیلت بیان کی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي روایت كان يصوم شعبان إلا قليلا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلا شبہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزے سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ رواہ النسائی۔ شعبان کی 15ویں رات، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جتنی احادیث عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ سب کی سب کمزور اور من گھڑت ہیں۔ اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد صحیح سند سے روایت کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک
اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ رواہ الطبرانی ابن حبان والبیہقی۔ لہذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھے۔ شعبان کی 15ویں رات شعبان کی 15ویں رات مغفرت کی رات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے یہ رات خصوصی طور پر منائی، تو ہمیں بھی یہ رات خصوصی طور پر نہیں منانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم پر حق واضح فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔